مہنور سے اس کی ملاقات زیادہ تر نہیں ہوتی تھی۔ وہ جب آفس میں ہوتی تو بہت مصروف رہتی، وہ گھر میں ہوتی تو اپنے کمرے یا اسٹڈی کو آفس بنائے رکھتی۔ اس کی روٹین میں باپ کے لیے یا کسی حد تک ماں کے لیے تو وقت تھا، مگر بہن کے لیے ایک منٹ بھی نکالنا مشکل تھا۔ آتے جاتے کبھی ہیلو ہائے ہو جاتی، لیکن یہ رہا سہا تعلق بھی اس وقت ختم ہو گیا۔ مہنور نے ایک مشہور راک سٹار عظیم افندی سے شادی کر لی۔ شیر جہانگیر کو اس کا بہت صدمہ ہوا تھا۔ بے شک وہ کسی سے بھی شادی کر لیتی، مگر مشورہ دینا تو باپ کا حق بنتا تھا۔ اس نے تو وہ بھی نہ لیا، بس ایک خبر سنائی تھی۔ جہانگیر اس گلوکار کو جانتے تھے، اس کو اپنا کیریئر بنانے کے لیے ایک اسامی کی ضرورت تھی، اسی لیے ایک امیر آدمی کی بیٹی سے شادی کرنا اس کے لیے کتنا سود مند ثابت ہو سکتا تھا جہانگیر بخوبی اندازہ کر سکتے تھے۔ وہ حقیقت سے باخبر تھے، اسی لیے جب مہنور اپنے شوہر کے ہمراہ جہانگیر پیلس میں داخل ہوئی تو انہوں نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ مہنور، آج سے میرا اور تمہارا تعلق ختم ہو گیا ہے۔ میرے ساتھ ساتھ اس گھر سے بھی تمہارا تعلق ختم ہو چکا ہے۔ تم اس گھر سے کپڑوں اور جوتوں کے علاوہ ایک پیسہ بھی نہیں لے کر جا سکتی۔ اپنی جائیداد اور کاروبار میں تمہارا حصہ میں ختم کر چکا ہوں۔ کل کے اخبارات کے مطابق میں تمہیں اپنی منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد سے آگ کر چکا ہوں گا۔ میرا اب سب کچھ سمل کے نام ہے۔ میری وصیت کے مطابق بھی تمہارا کسی چیز پر کوئی حق نہیں ہوگا، اور چونکہ میری جائیداد موروثی نہیں ہے، اسی لیے تم میری وصیت کو کسی عدالت میں چیلنج نہیں کر سکو گی، اور اگر تم نے کبھی بھی خاندان کے نام کو خراب کرنے کی کوشش کی یا الٹی سیدھی بات میڈیا کے سامنے کی تو میرے دل میں اگر تمہارے لیے تھوڑی بہت جگہ بچی بھی ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ اور بیٹا، مجھے معلوم ہے تم میری دشمنی مول لینے کا رسک نہیں لوگی۔ اب تم اپنا ضروری سامان لو اور جاؤ۔ وہ جانے کے لیے مڑے، مگر پھر کسی خیال کے تحت رک کر بولے، اینڈ ریممبر، نو کرنسی اینڈ جیولری۔ اتنا کہہ کر وہ اپنی اسٹڈی کی طرف بڑھ گئے۔ سیڑھیوں کے قریب کھڑی سمل نے غور سے مہنور کا زرد پڑتا چہرہ دیکھا۔ جب خرم کی بات تھی تو وہ شرائط رکھنے کا کہتی تھی، اس سے سوچا، اور اب عدیم کے معاملے میں اس نے کوئی شرط نہ رکھی۔ عدیم سے بہتر تو خرم تھا، لالچی سہی، مگر عزت کے ساتھ مجھ سے شادی تو کرتا، نہ کہ مہنور کی طرح کورٹ میرج کی رسوائی اٹھانا پڑتی۔ کیا عدیم کو دیکھ کر مہنور کی وہ حس جس سے وہ لوگوں کی لالچ کا اندازہ لگا لیتی تھی ایک دم ختم ہو گئی تھی؟ کیا اس کو اتنی بھی سمجھ نہیں آئی تھی کہ وہ ڈیڈ کے ٹکڑوں پر پلنا چاہتا ہے؟ اگر اس وقت مہنور کو ایسا کچھ دکھائی نہ دیا تھا تو میری باری پر اسے حرم میں کیسے لالچ نظر آیا تھا؟ وہ اپنی بیساکھی کے سہارے چلتے ہوئے ان دونوں کے قریب آئی۔ مہنور نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ اب دولت کی کنجی اس کے پاس تھی، سو وہ ایک دم کھڑی ہو گئی۔ سمل، پلیز ڈیڈ کو سمجھاؤ، وہ یہ فضول کی ضد چھوڑ دیں۔ دولت میری بھی ہے، اگر میری ہے تو اس پر عدیم کا حق بھی تو بنتا ہے نا۔ وہ کیوں اس طرح؟ ایک منٹ، سمل نے تیزی سے اس کی بات کاٹی۔ ایک منٹ ٹھہرو نور، جب خرم کا میری دولت پر حق نہ تھا تو بھلا عدیم کا اس جائیداد پر کیا حق؟ خرم لالچی تھا تو عدیم کتنا قناعت پسند بلکہ غیرت مند ہے۔ عدیم کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک جا رہا تھا۔ وہ کچھ اس لیے نہیں کہہ سکتا تھا کیونکہ اب تمام دولت کی وارث سمل تھی۔ سمل! مہنور ممنائی۔ نور! وہ چبا چبا کر بولی، تمہارا ڈیڈ کی دولت بلکہ میری دولت پر کوئی حق نہیں ہے۔ اب جس طرح ڈیڈ نے کہا تھا کہ اپنا سامان اٹھاؤ اور چلی جاؤ یہاں سے، اسی طرح اب تم یہاں سے چلی جاؤ۔ وہ کہہ کر پلٹی۔ سمل، تم میرے لیے کچھ نہیں کر سکتی؟ سمل نے مڑ کر اسے دیکھا۔ میں؟ وہ تمسخر سے ہنسی تھی۔ ہاں، دیکھو، کس لیے ہے یہ دولت؟ اگر ہم دونوں بہنوں کو فائدہ نہ پہنچے تو پھر؟ مہنور بے چارگی کے عالم میں کہہ رہی تھی۔ فائدہ کیوں نہ پہنچے؟ تم نے اٹھایا نا فائدہ ساری زندگی، اب اور کیا چاہتی ہو؟ وہ اس کی بات کاٹ کر بولی۔ لیکن میں شاید تمہارے لیے تھوڑا بہت تو کر سکتی ہوں۔ سمل نے اپنا پرس کھولا اور ہزار ہزار کے 20 نوٹ نکال کر اس کے ہتھیلی پر رکھ دیے۔ یہ تمہارے ہسبینڈ کی منتھلی انکم سے تو زیادہ ہی ہوں گے، اور پلیز آئندہ مجھے تنگ مت کرنا۔ اتنا کہہ کر وہ رکی نہیں تھی۔ اسے نور کو بےعزت کرنے اور اپنی فتح کی کوئی خوشی نہ تھی۔ اس کو معلوم تھا کہ جس طرح وہ پسماردگی کے عالم میں اپنے کمرے میں بند بیٹھی تھی، اسی طرح
اس کا بوڑھا باپ بھی نم آنکھوں کے ساتھ اپنے اگلی اسٹڈی میں تنہا بیٹھا ڈائننگ ہوگا۔ ہال میں ناشتے پر سمل اور جہانگیر ایک دوسرے سے بالکل نارمل انداز میں ملے تھے، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، اور واقعی ان کے ساتھ تو کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ جو کچھ ہوا تھا وہ ماہنور کے ساتھ ہوا تھا۔ مکار چڑیل، کتنا ڈھونگ رچایا تھا بے بسی اور معصومیت کا اس نے، سب کو اپنے چنگل میں پھنسا لیا۔ سمجھتی رہی وہ لولی اور لنگڑی بے زر ہے۔ وہ بزنس میں ڈیڈ کا ہاتھ بٹانے لگی، میں پھر بھی محتاط نہ ہوئی۔ سب کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی تھی اس نے۔ یہی چاہتی تھی نا سمل کہ میں اپنے گھر سے بے دخل ہو جاؤں، ڈیڈ کی دولت میں میرا کوئی حصہ نہ رہے۔ اور دیکھو، جو اس لومڑی نے چاہا وہ ہو گیا۔ اسے پڑھنے کے لیے UK بھجوایا اور مجھے اسلام آباد میں ہی رکھا۔ اس کو اتنی بڑی لائبریری بنوا کر دی، اور مجھے کتنا شوق تھا مجھے میوزک کا، مگر بزنس پڑھانے پر لگا دیا۔ اور اسے جب اس کا دل چاہا اسے پڑھائی چھوڑ دی۔ تب ڈیڈ نے کچھ نہیں کہا، انہیں صرف میری پڑھائی کا سو کالڈ ہرش دکھائی دیتا تھا، اور اس پر خواہ مخواہ ہی اتنا ہینڈسم بندہ عاشق ہو گیا۔ مجھے جو آج تک اتنا ڈیشنگ پارٹنر نہیں ملا۔ ماہنور کیتھیڈرل کی پتھریلی دیوار سے کمر ٹکائے سوچ رہی تھی۔ یہ تو اچھا ہوا سمل نے میری بات مانتے ہوئے خرم کو چھوڑ دیا، لیکن کیا فائدہ ہوا؟ خرم سے شادی کی صورت میں اسے صرف آدھی جائیداد ملتی، اور اب تو وہ پوری ہتھیا بیٹھی ہے، جبکہ میں ادھر لاوارثوں کی طرح بھٹک رہی ہوں۔ اب تو رسل بھی چھوڑ کر چلا گیا ہے، میرے پاس تو کوئی اپارٹمنٹ بھی نہیں رہنے کو۔ کہاں میں ادھر لندن میں کوئین الزبتھ روڈ پر ڈیڈ کے پینٹ ہاؤس میں رہتی تھی، جس میں 20 کمرے تھے، اور کہاں میرے پاس ڈنر کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں۔ کتنا بدل گیا ہے نا وقت، کیوں ملا اس کو وہ سب؟ اور میں اس کی سوچ پہ محل ہونے والی آواز بہت جانی پہچانی تھی۔ ماہنور کو اسے پکار رہا تھا۔ اس سے چونک کر سر اٹھایا اور محبوط رہ گئی۔ وہ خرم تھا۔ آپ؟ وہ حیران سی ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ تو اتنا غریب تھا، پھر بھلا لندن کیسے پہنچ گیا؟ ہاں، میں خرم۔ وہ اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ آپ ادھر کیا کر رہے ہیں؟ یقیناً غیر قانونی طور پر آیا ہوگا، میں ادھر ہی ہوتا ہوں، خرم نے جواب دیا۔ لندن میں؟ کہہ تو ایسے رہا ہے جیسے نیشنل ہو، کیا پتہ ہو بھی۔ نہیں، مانچسٹر میں، وہ بتانے لگا۔ کیسے ہیں آپ؟ وہ پوچھنے لگی۔ میں ٹھیک ہوں، سمل کیسی ہے؟ وہ بے چینی سے پوچھنے لگا۔ جی؟ وہ حیرانی سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ اسٹوپڈ سمل کا حال مجھ سے کیوں پوچھ رہا ہے؟ اسے نہیں معلوم کہ ڈیڈ نے مجھے آگ کر دیا ہے؟ سمل کیسی ہے؟ وہ پھر پوچھنے لگا۔ آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں کہ سمل کیسی ہے؟ الو، مجھے کیا پتا وہ کیسی ہے؟ ہاں، تم اس کی بہن ہو، اس کے ساتھ رہتی ہو، تم سے ہی پوچھوں گا۔ ہیں؟ اسے نہیں معلوم کہ میں اب اس کے ساتھ نہیں رہتی؟ میں تو پچھلے 7 ماہ سے اس سے نہیں ملی، پھر یہ اس طرح کیوں بیہیو کر رہا ہے؟ آپ کو کچھ نہیں پتا؟ اب وہ کیسے بتاتی کہ شیر جہانگیر نے اسے گھر سے نکال دیا ہے؟ کیا نہیں پتا؟ وہ پریشان ہو گیا تھا۔ یہی کہ میں اس کے ساتھ نہیں رہتی، ایڈیٹ۔ اب سمل سے آخری بار کب ملے تھے؟ اگر 7 ماہ سے نہیں ملا تو پھر اسے کچھ نہیں پتا ہوگا۔ جب اس نے مجھے گھر بلایا تھا، 17 مارچ تھی، وہ بولا۔ اوہ، اس کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ تو وہ کیا واقعی سمل نے اس کو چھوڑ دیا تھا؟ کتنی ایڈیٹ ہے نا سمل، اتنے ہینڈسم بندے کو چھوڑ دیا۔ بے وقوف نہ ہو تو خیر، اتنی بے وقوف تو نہیں ہے، ڈیڈ کی پوری دولت ہتھیا لی۔ یعنی آپ کو کچھ معلوم نہیں؟ وہ بولی۔ نہیں نور، پلیز بتاؤ نا، کیا ہوا سمل کو؟ وہ ایک دم گھبرا گیا تھا۔ اس کی بات پر وہ حیران رہ گئی، یعنی اس کے خیال میں سمل کو کچھ ہوا تھا۔ اس کے جانے کے بعد سمل نے خودکشی کی کوشش کی تھی، اور ایک دم نور کے ذہن میں ایک خیال آیا۔ اس نے نامحسوس طریقے سے خرم کا جائزہ لیا۔ اس کے کپڑے تو اچھے خاصے تھے، یقیناً بہت مہنگے ہوں گے، اور جیکٹ غالباً مارکس اینڈ اسپینسرز کی تھی۔ واو، یہ تو کافی امیر ہو گیا ہے۔ ایک اچھا سا اپارٹمنٹ بھی ہوگا اس کے پاس۔ مجھے فی الحال یہی چاہیے۔ ٹھیک ہے، بس ایک دفعہ اس کے دماغ سے وہ لنگڑی چڑیل نکل جائے نا، باقی سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ سمجھ رہا ہے سمل کو کچھ ہوا ہے، سمل نے خودکشی کی تھی۔ اگر میں یہ کہہ دوں کہ وہ مر گئی ہے تو؟ آپ اسے چھوڑ کر چلے گئے تھے، ماہنور نے بات کا آغاز کیا۔ وہ بہت دل برداشتہ تھی، اس سے آپ کی بے وفائی برداشت نہ ہوئی، اور وہ اب آنکھوں میں آنسو لانے کی کوشش کر رہی تھی۔
کیا 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 اس نے؟ بتاؤ نا نور، وہ زور سے چیخا تھا۔ آپ کے جانے کے فوراً بعد سمل نے خودکشی کر لی۔ اس کو مرے ہوئے 3 سال سے اوپر ہو گیا ہے، اور مجھے 7 ماہ ہو گئے ہیں زندہ درگور ہوئے۔ اس کو ہم سب نے بہت دکھ دیے تھے، میں نے بہت برا کیا تھا اس کے ساتھ، اور اس کا حساب سمل نے ان چند ہزار کی ذلت میں چکا دیا جو اس روز اس نے مجھے دیے تھے۔ اور آپ نے بھی بہت برا کیا تھا۔ ہاں، تم نے اس کو پسند کر کے بہت غلط کیا تھا، میرے ہوتے ہوئے اس چڑیل سے محبت۔ اف، پتہ نہیں تمہاری عقل کہاں تھی۔ آپ اس کو چھوڑ کر چلے گئے تھے، بہت اچھا کیا، بلکہ اچھا نہیں کیا۔ تمہاری اس سے شادی ہو جاتی تو کم از کم آدھی دولت تو مجھے ملتی، اب تو وہ پوری بٹور چکی ہے۔ ساری زندگی اس کے ساتھ زیادتی ہوتی رہی، یہی بات وہ بڑی معصومیت سے ڈیڈ سے کہتی ہوگی، تبھی تو پوری دولت پر سانپ بن کر بیٹھ گئی ہے۔ اور کیا کرتی سوائے ہر چیز پر قبضہ کرنے کے؟ ڈیڈ نے کبھی اس کو بیٹی نہ سمجھا تھا، شہزادی سمجھا تھا، حالانکہ وہی اچھی بیٹی تھی ڈیڈ کے خیال میں۔ نور اب اپنی حالت کا سوچ کر رونے لگی تھی۔ اس نے خرم کے چہرے پر زلزلے کے آثار دیکھے تھے۔ تھوڑا سا شوق ہے، جلدی ریکور کر لے گا، پھر یہ میرا ہوگا، اس نے سوچا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی تھی؟ کافی دیر کی چھائی ہوئی خاموشی کو خرم نے توڑا تھا۔ میں بہت ڈپریس تھی، اس لیے ادھر آ گئی۔ ماہنور اب اپنے آنسو روک رہی تھی۔ اف، میں اتنی اچھی ایکٹریس ہوں، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ ڈیڈ نے بھی مجھے بزنس پڑھانے پر لگا دیا۔ اگر میں لاس اینجلس چلی جاتی، ہالی ووڈ کی ٹاپ ایکٹریس بن جاتی، مجھے پہلے خیال آ جاتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ اسے نئے افسوس سے گھیر لیا۔ آپ پاکستان سے کب آئے؟ 97 کے مئی میں۔ یہ تو فوراً ہی بھاگ آیا، ماہنور نے سوچا۔ اس کے بعد واپس نہیں گئے؟ نہیں، خرم نے آہستہ سا کہا۔ ماہنور اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ تو اور بھی بہت کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر فی الحال اسے دکھی ہیروئن کا رول کرنا تھا، اس لیے پسماندہ سی شکل بنا کر اس کے ساتھ باہر آ گئی۔ ایک دم اسے لگا کہ وہ پیچھے رہ گیا ہے۔ ماہنور نے مڑ کر اس کی جانب دیکھا تو وہ بولا، میری بہن اندر ہے، تم جاؤ، میں بعد میں جاؤں گا۔ ماہنور نے اس بات میں سر ہلایا اور پارکنگ ایریا کی طرف بڑھ گئی۔ وہ وہاں کھڑے ہو کر خرم کا انتظار کرنے لگی۔ اس سے کچھ دور ہی ایک ریڈ BMW کھڑی تھی۔ جو شخص اس کا دروازہ آدھا کھولے کھڑا تھا، اس کی ماہنور کی طرف پشت تھی۔ وہ موبائل پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ ایک دم ہی وہ اس کی طرف مڑا۔ ماہنور کو ایک جھٹکا لگا تھا، وہ گیری تھا۔ گیری میک کوئن، وہ اوپرا پیانسٹ تھا۔ اس سے زبردست پیانسٹ پورے امریکہ میں کوئی نہیں تھا۔ ایک دفعہ جب وہ ادیم کے ساتھ فورن ٹور پر امریکہ گئی تھی تو لاس ویگس میں وہ گیری سے ملی تھی۔ اس وقت وہ ادیم کی محبت میں اتنی گرفتار تھی کہ اسے گیری کی نظروں میں اپنے لیے پسندیدگی دکھائی نہیں دی تھی۔ اس سے سنا تھا وہ غیر شادی شدہ ہے۔ اس وقت بھی وہ اکیلا تھا۔ ماہنور نے ایک نظر اپنے پیچھے موجود لش گرین گھاس والے وسیع و عرض گراؤنڈ پر ڈالی جہاں زید خرم تھا۔ وہ شکل میں گیری سے لاکھ درجے اچھا تھا، مگر اس کو اندازہ تھا کہ گیری میک کوئن بے تحاشا دولت کا مالک ہے۔ دوسرے، خرم کو وہ پہلے بھی اتنا خاص پسند نہیں تھی۔ اگر اب وہ اسے نہیں ملتا تو اس طرح تو وہ بالکل تہی دست رہ جاتی، جبکہ گیری کے معاملے میں اسے زیادہ فائدہ نظر آ رہا تھا۔ کچھ دیر وہ کھڑی رہی اور بالآخر یہ سوچتے ہوئے کہ اگر گیری نے نہ پہچانا تو وہ خرم کے لیے ٹرائی کرے گی، وہ BMW کی طرف بڑھ گئی۔ گیری میک کوئن نے اسے دیکھتے ہی پہچان لیا تھا۔ ڈیڈ، یہ ہوٹل کتنا زبردست ہے۔ فورک کی مدد سے میکرونیز منہ میں رکھتے ہوئے بے اختیار اس نے شیخ جہانگیر سے پوچھا، پتہ تو کرے کس کا ہے؟ ایک پاکستانی بزنس مین کا ہے، انہوں نے ہپار سے نظریں ہٹائے بغیر کہا۔ سمل کے ذہن میں فوراً ایک نام آیا تھا۔ واؤ، مجھے نہیں پتا تھا کہ پاکستانیوں کے دبئی میں بھی ہوٹلز ہوتے ہیں۔ وہ بظاہر لاپرواہی سے بولی، ویسے ہے کس کا؟ تمہاری ایک فرینڈ تھی فریا، تم نے ایک دفعہ بتایا تھا، اس کے ابو کا ہوٹل ہے، وہ جو لیڈز میں رہتے ہیں۔ سمل کے جذبات پر اوس بڑھ گئی۔ کون سی فرینڈ سمل؟ ماما کی پوچھنے پر اس نے ان کی طرف دیکھا۔ میری کلاس فیلو تھی ماما، لیڈز میں رہتی تھی، شادی ہو گئی ہے اس کی، آج کل فرانس میں ہوتی ہے، وہ بتانے لگی۔ دیکھو سمل، تمہارے ساتھ کی ہر لڑکی کی شادی ہو گئی ہے، اور ایک تم ہو کہ خواہ وہاں اس بزنس کے بکھیڑوں میں الجھی ہوئی ہو۔ ماما روایتی ماؤں والے انداز میں اس سے مخاطب تھی۔ بس بہت ہو گیا،
تمہارا باپ تو ہے پکا بزنس مین، اس کو تمہاری ذرا فکر نہیں ہے، مگر تم سمجھدار ہو، اپنی زندگی کو یوں ان فضول کاموں میں مت الجھاؤ۔ سمل نے بچاؤ کے لیے باپ کی جانب دیکھا تھا، مگر وہ ایک دفعہ پھر اخبار میں غرق ہو چکے تھے۔ ماما پلیز، وہ سختی سے بولی، آپ کیوں میری شادی کی فکر کرتی ہیں؟ میں لنگڑی ہوں اور میرا نہیں خیال لنگڑی لڑکیوں سے کوئی باخوشی شادی پر رضامند ہو جاتا ہے۔ نہایت تلخی سے کہے گئے ان الفاظ پر بھی شیخ جہانگیر نے سر نہیں اٹھایا تھا۔ لیکن سمل، یہ حقیقت نہیں ہے، ماما تیز لہجے میں بولی۔ حقیقت تو اس سے مختلف ہے۔ کیا مطلب؟ وہ اب کے حیران سی ہو کر ماما کو دیکھنے لگی۔ یہ عرصہ پہلے ایک لڑکا تم میں انٹرسٹڈ تھا، حقیقت یہ ہے کہ تم نے اسے انکار کر دیا۔ ان کی بات پر سمل تو اپنی جگہ ساکت ہو ہی گئی، مگر جہانگیر بھی یکدم چونکے تھے۔ کون سا لڑکا؟ وہ پوچھنے لگے۔ پتہ نہیں، مجھے تو نہیں پتا، وہ گھبرا کر جلدی سے بولی۔ کس کی بات کر رہی ہو؟ وہ بیوی سے پوچھ رہے تھے۔ ایک لڑکا تھا، وہ اب ان کی جانب رخ کیے بتا رہی تھی، کئی بار سمل کے ساتھ گھر آیا تھا۔ اس کے انداز سے لگتا تھا کہ وہ سمل کو پسند کرتا ہے۔ وہ تھا بھی بہت اچھا، بہت اسمارٹ، بہت ہینڈسم۔ میں نے ماہنور سے پوچھا تھا ایک دفعہ، اس سے بتایا یہ لڑکا سمل کو پسند کرتا ہے۔ وہ لالچی تھا، وہ بے بسی سے بولی۔ تمہیں کیسے پتا؟ جہانگیر اب تفتیشی موڈ میں تھے۔ اس نے کہا تھا، مجھے نور نے کہا تھا۔ وہ بالآخر سچ بول ہی گئی۔ تمہیں نور نے کہا تھا؟ وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ سمل، تمہیں نور نے یہ سب کچھ کہہ دیا اور تم نے یقین کر لیا؟ لیکن جہانگیر، نور نے مجھے بتایا تھا وہ لڑکا سمل کے ساتھ بالکل فیئر تھا، مگر سمل نے اسے چھوڑ دیا۔ ماما حیرانی سے بولی، تم یہ سب کچھ مجھے اب کیوں بتا رہی ہو؟ وہ اب اپنی بیگم سے مخاطب تھے۔ پہلے کیوں نہ بتایا؟ میں اسی لیے خاموش رہی کہ شاید یہی کچھ بتا دے، مگر اب مجھے ہی اس کی شادی کی فکر کرنی ہے۔ اب کہاں ہے وہ لڑکا؟ وہ اب اس سے مخاطب تھے۔ پتہ نہیں، میں تو پچھلے 5 برس اس سے نہیں ملی۔ اسے شانے اچکا دیے۔ ویسے بھی ہمارا بریک اپ ہو گیا تھا۔ پوچھ سکتا ہوں کیوں؟ میں نے بتایا نا کہ وہ لالچی۔ یہ بات تمہیں نور نے بتائی تھی، تم مجھے وہ بتاؤ جو… مگر ان کی بات مکمل نہیں ہو سکی۔ زہ نصیب، بڑے لوگ آئے ہیں۔ ایک شوق سی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ ایک ینگ اور سمارٹ سا لڑکا غالباً شیخ جہانگیر سے مخاطب تھا۔ بڑے لوگ چھوٹے لوگوں کو ہی دیکھ رہے تھے۔ شیخ جہانگیر بھی خوشگوار موڈ میں بولے۔ وہ ہنستے ہوئے آگے بڑھے اور اس سے ہاتھ ملایا۔ ویسے مجھے معلوم ہے کہ میں بہت گڈ لکنگ ہوں، اسی لیے مجھے اتنے شوق سے دیکھنے کی بجائے آپ کوئی سلام دعا ہی کر لیتے۔ وہ ان کے کہنے پر ان کے برابر ہی کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ سلام کرنا بھی تمہارا کام تھا اور رہی دعا، وہ مسکرائے، تو وہ بھی تم ہی دے دو۔ اوکے، اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس نے ہاتھ گرا دیے۔ اچھی دعا تھی نا؟ وہ معصومیت سے پوچھ رہا تھا۔ یو ایڈیٹ، وہ ہنستے ہوئے بولے۔ خیر چھوڑو، یہ میری وائف ہے سلمیٰ، اور یہ میری بہت پیاری سی اچھی بیٹی ہے سمل۔ آداب آنٹی، وہ فوراً بولا۔ اور آپ کو بھی سلام مس جہانگیر۔ سلمیٰ، سمل یہ میرا دوست ہے، جوانی کے زمانے سے، وہ کہہ رہے تھے۔ سمل نے حیرانی سے اس بامشکل 21-22 سالہ لڑکے کو دیکھا۔ حیران نہ ہو مس، وہ فوراً بولا، یہ اپنی نہیں میری جوانی کی بات کر رہے ہیں۔ ان کی جوانی تو دوسری جنگ عظیم کے زمانے میں ہوگی۔ وہ جان بوجھ کر آخری فقرہ آہستہ سے بولا تھا، مگر انہوں نے پھر بھی سن لیا تھا۔ تبھی فوراً بولے، میں آج بھی تم سے زیادہ ہینڈسم ہوں مسٹر، اور یہ میرا 2.5 دن پرانا دوست ہے۔ وہ اب سمل سے مخاطب تھے۔ تمہاری فرینڈ فریہ ہے نا، اس کا چھوٹا بھائی ہے۔ عماد؟ جی، اس نے سر کو ہلکا سا ہم دیا۔ میں اس سے پرسوں ملا تھا، وہ بتا رہے تھے۔ اس وقت یہ اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ ڈنر کر رہے تھے، عماد نے دھیرے سے سمل سے کہا۔ میں نے ڈنر اپنی فیملی کے ساتھ کیا تھا، تم سے تو میں صبح میں ملا تھا۔ او اچھا، وہ کچھ کھسیانہ سا ہو کر بولا۔ اور کام کیسا جا رہا ہے؟ وہ پوچھنے لگے۔ او سر کچھ نہ پوچھیں، عماد نے ایک دم مسکین سی شکل بنا لی۔ میرے ابا نے مجھ غریب کو یہاں جھک مارنے بھیج دیا ہے۔ دن رات کام کرتا ہوں، پھر بھی ڈانٹتے ہی رہتے ہیں۔ اب خود ہی دیکھیں نا، چھٹیاں عیش کرنے کے لیے ہوتی ہیں یا کام کرنے کے لیے؟ کام کرنے کے لیے، سمل فوراً بولی۔ ریئلی؟ پھر آپ میرا سارا کام کر دیں، میں دل کی تہہ سے آپ کا شکور رہوں گا۔ عماد،
تہ دل سے ہوتا ہے اور شکور نہیں مشکور ہوتا ہے۔ شیر جہانگیر نے فوراً لکما دیا۔ سیمل نے اتنا حاضر جواب اور ہنسمکھ بندہ آج تک نہیں دیکھا تھا۔ جتنی دیر وہ ان کے پاس بیٹھا رہا وہ ہنستی ہی رہی۔ عماد کی گفتگو ہی اتنی دلچسپ ہوتی تھی۔ چائے پیو گے؟ سیمل چائے کا آرڈر دینے کے بعد اس سے پوچھنے لگی۔ ظاہر ہے آپ کے پوچھنے پر میں تکلفاً انکار کروں گا، پھر آپ اصرار کریں گی تو میں کہوں گا چلے ایک کپ سہی، اسی لیے پوچھ رہی ہیں نا آپ؟ نہیں تو تم بھی نا بات کو کہاں سے کہاں لے جاتے ہو۔ ویسے میں چائے کے ساتھ کھانا بھی کھاؤں گا، بلکہ اگر آپ مجھے شاپنگ پر لے جائیں گی تو پورا ٹاؤن سینٹر خرید لوں گا۔ تکلف مت کیجیے گا سیمل، آپ مجھے دبئی کے ہر ریسٹورنٹ میں کھانا کھلا سکتی ہیں، میں بالکل برا نہیں مانوں گا، بات شرطیہ کہ آپ بل دیں۔ لیکن اس نے گھڑی دیکھی۔ ابھی نہیں، ابھی مجھے بہت کام کرنا ہے، پھر کبھی۔ اوکے، اب میں چلتا ہوں۔ وہ اتنا کہہ کے اٹھ کھڑا ہوا۔ جاتے جاتے اس نے یہ کہہ کر سیمل سے اس کا موبائل نمبر لے لیا کہ میں تمہیں کال کروں گا۔ سیمل اور شیر جہانگیر بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ سیمل کا خیال تھا وہ اس کی بیساکھی دیکھ کر حیران ہوگا، مگر عماد کے چہرے پر ایسا کوئی تاثر نہیں تھا۔ وہ چلا گیا تو جہانگیر نے چائے اوپر کمرے میں لانے کا آرڈر دیا اور سیمل کے ساتھ اپنے سویٹ میں واپس چلے گئے، جبکہ سلمیٰ تو پہلے ہی شاپنگ کے غرض سے وہاں سے جا چکی تھیں۔ لگژری سویٹ کے سٹنگ روم میں جب وہ دونوں بیٹھ گئے تو شیر جہانگیر عماد کے بارے میں بتانے لگے۔ اچھا لڑکا ہے مگر تیز بہت ہے۔ سیمل نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ وہ تو ہے۔ وہ ہنسنے لگے۔ فریہ کہتی تھی 1000 شیطان مرے تو عماد پیدا ہوا تھا۔ وہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ چائے آ گئی۔ اسے 2 پیالیاں سیٹ کیں اور قہوہ ڈالنے لگی۔ اسی وقت فون کی گھنٹی بجی تو انہوں نے بجائے ریسیور کان سے لگانے کے اسپیکر آن کر دیا۔ سر، آپ کے لیے مانچسٹر سے کال ہے۔ سیمل نے پیالیوں میں دودھ انڈیلتے ہوئے آپریٹر کی آواز سنی۔ ہاں ملاؤ، وہ بولے۔ اس سے چینی مکس کی۔ جہانگیر اسپیکنگ، وہ سلسلہ ملنے پر بولے۔ میں خرم بات کر رہا ہوں۔ اسپیکر میں آواز ابھری۔ خرم زید۔ سیمل کے ہاتھ سے پیالی چھوٹ گئی۔ شیر جہانگیر نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا، مگر وہ اتنی ہی شاکڈ نظروں سے ان کو دیکھ رہی تھی۔ کون خرم زید؟ وہ شاید پہچان نہیں پائے تھے، مگر سیمل اس کی آواز کو کیسے بھول سکتی تھی؟ وہی خرم زید جس سے مانچسٹر میں ومسلو والی زمین آپ کے ہاتھوں سے چھینی تھی۔ جہانگیر نے اس کی طرف دیکھ کر شانے اچکا دیے۔ پھر یہ مسٹر جہانگیر کے بزنس میں رقابت ہے، دھوکہ نہیں۔ ادھر سے دانت پیس کر کہا گیا تھا۔ میں نے کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا زید، تمہیں وہ زمین چاہیے تھی سو مل گئی، میں تو اس بات کو بھول بھی چکا ہوں۔ جہانگیر آرام سے بولے۔ سن شائن ووڈ کمپنی آپ کی ہے؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ ہاں، کیوں؟ وہ ایک دم سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ آپ اس کو دھوکہ نہیں سمجھتے، مگر میرے نزدیک غلط مال سپلائی کرنا دھوکہ ہی ہے۔ اس سے کھٹک سے فون رکھ دیا تھا۔ اسے صدمے اور دکھ سے اپنے عزیز باپ کو دیکھا۔ آپ نے اس کو غلط مال سپلائی کیا تھا؟ وہ بولی تو اس کی آواز میں گہرے دکھ کی پرچھائیاں تھیں۔ نہیں، دماغ خراب ہو گیا ہے اس لڑکے کا۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور بے چینی سے کمرے میں ٹہلنے لگے۔ آپ نے کوئی دھوکہ کیا ہے اس کے ساتھ؟ وہ دھیرے سے بولی۔ نہیں، مجھے تو ابھی پتہ چلا ہے کہ ہم نے اسے مال سپلائی کیا ہے۔ 1 منٹ۔ انہوں نے اپنا موبائل نکالا اور کوئی نمبر پنچ کرنے لگے، پھر وہ فون کان سے لگائے باہر نکل گئے۔ سیمل نے ایک نگاہ ان کی ٹھنڈی ہوتی چائے پر ڈالی اور ایک اپنے قدموں کے قریب گری پیالی پر۔ پیالی بہت نازک تھی، اسی لیے انتہائی نرم قالین ہونے کے باوجود بھی ٹوٹ گئی تھی۔ وہ بس اپنے جوتوں کو ہی دیکھتی رہی۔ تقریباً 5 برس سے اوپر ہو گیا تھا خرم کو دیکھے ہوئے اور اس کی آواز سنے ہوئے، اور اب اس نے اس کی آواز سنی تھی، بالکل ایسے جیسے وہ اس کے قریب ہو، بہت قریب۔ ٹاؤن سینٹر میں اس پرفیوم کی شاپ پر آدھا گھنٹہ مگس ماری کے بعد اسے اپنا مطلوبہ پرفیوم ملا تھا۔ اس نے اسے پیک کرا لیا اور قیمت ادا کرنے کے لیے پرس میں ہاتھ ڈالا، مگر یہ اتفاق ہی تھا کہ اندر 6 درہم اور $3 کے علاوہ کچھ بھی نہ تھا۔ اپنا کریڈٹ کارڈ وہ غالباً ہوٹل میں ہی چھوڑ آئی تھی، نہ ہی کوئی چیک بک اس وقت اس کے پاس تھی۔ اب پیمنٹ کیسے کروں؟ سیمل بری طرح جھنجھلائی۔ ڈیڈ، اس سے باپ کو فون کیا۔ میں ٹاؤن سینٹر میں ہوں، ایک پرابلم ہو گئی ہے۔ کیوں؟ کیا ہو گیا؟ میں پرس میں پیسے رکھنا بھول گئی، اب کہاں سے لوں؟ جتنے پیسے چاہیے واپس آ کر لے لو۔ ان کی آواز میں دبا دبا سا جوش تھا۔
میں گاڑی بھیجوں یا؟ گاڑی ہے میرے پاس اور ڈرائیور بھی۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر میں یہ پرفیوم چھوڑ کر آ جاؤں؟ اس نے ایک نظر پرفیوم پر ڈالی۔ ہاں تم آ جاؤ، تمہیں کسی سے ملوانا ہے۔ کس سے؟ وہ اجنبے سے بولی۔ ایک زبردست شخصیت میرے سامنے موجود ہے۔ ہوگا کوئی آپ کا پرانا سنوکر فرینڈ؟ سمل نے منہ بنایا۔ نہیں نہیں بھائی، ایسی کوئی بات نہیں، وہ ہنستے ہوئے کہہ رہے تھے۔ اچھا پھر میں آ رہی ہوں۔ اوکے، آل رائٹ، جلدی سے آ جاؤ۔ سمل نے سلسلہ منقطع کیا، سیلز مین کو بجوری بتائی، ایک نگاہ کاؤنٹر پر رکھے گئے پرفیوم پر ڈالی اور شاپ سے باہر نکل آئی۔ اس کو آتا دیکھ کر شوفر نے پھرتی سے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ آفس میں داخل ہو کر وہ سیدھی ریسیپشن کی طرف گئی۔ تب ہی اس نے کارنر میں لگے 3 ایلیویٹرز میں سے درمیان والے کا دروازہ کھلتے دیکھا۔ باہر آنے والے 4 افراد میں سے ایک کو دیکھ کر سمل جہانگیر سانس لینا ہی بھول گئی تھی۔ جان فلپس کے گہرے 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں وہ بہت متاثر کن شخصیت کا مالک ڈیشنگ سا آدمی خرم ہی تھا۔ اس نے بال منہ سے پیچھے کر رکھے تھے اور دائیں ہاتھ میں بریف کیس پکڑ رکھا تھا۔ وہ ناک کی سیدھ میں چلتا ہوا اس کے سامنے سے گزر کر باہر نکل گیا۔ اس کو عادت تھی ناک کی سیدھ چلنے کی۔ پوری دنیا کو نظر انداز کر کے وہ سیدھا ہی چلتا تھا۔ وہ محض اس کی ایک جھلک دیکھ پائی تھی اور اس ایک جھلک نے ہی اس کے وجود میں ہلچل مچا دی تھی۔ اس نے اسے 5 برس بعد دیکھا تھا۔ وہ کہتا تھا، میں بہت آگے جانا چاہتا ہوں، پوری دنیا فتح کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے لباس اور انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ واقعی بہت آگے چلا گیا ہے، کئی ہوٹلز کی چین بنا چکا ہے۔ اتنا آگے چلا گیا ہے کہ سمل جہانگیر اس کے دماغ سے محو ہو گئی ہے۔ بھلا کون ایک لنگڑی اور کم شکل لڑکی کو یاد رکھتا ہے؟ اس سے سوچا۔ تھکے تھکے قدموں سے چلتے ہوئے وہ شیر جہانگیر سے ملے بغیر ہی واپس چلی گئی۔ تم مجھ سے ملے بغیر کیوں چلی آئیں؟ وہ اس کے برابر والے صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولے۔ سمل خاموشی سے اپنے جوتوں کو تکتی رہی۔ میں تمہیں خرم سے ملوانا چاہتا تھا، وہ مجھ سے ایکسکیوز کرنے آیا تھا۔ بہت اچھا لڑکا ہے، بہت محنتی۔ محض 4-5 برسوں میں اس نے اتنی محنت کر لی ہے۔ بہت کم اپنی ہی دھن میں بولتے ہوئے وہ ایک دم رک گئے۔ کدھر گم ہو؟ انہوں نے اس کے چہرے کے آگے ہاتھ لہرایا۔ یہیں ہوں، سمل نے سر اٹھایا۔ مجھے کہاں جانا ہے؟ وہ آہستہ سے بولی۔ اینی پرابلم؟ ان کے لہجے میں پریشانی جھلک رہی تھی۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ تو اتنی خاموش کیوں ہو؟ میں پہلے کب بہت بولتی ہوں۔ اسے صوفے سے ٹیک لگا لی۔ پھر بھی کوئی بات تو ہے، آپ کو مہنور یاد نہیں آتی؟ انہوں نے حیران ہو کر اسے دیکھا۔ بتائیں نا ڈیڈ، آپ کو نور یاد نہیں آتی؟ اس کا لہجہ نہ چاہتے ہوئے بھی تلخ ہو گیا تھا۔ 2 برس ہو گئے اس کو گھر چھوڑے ہوئے۔ کیا اتنی ڈھیر ساری دولت میں سے تھوڑی سی بھی ہم نہیں دے سکتے اس کو؟ اس سے طلاق لے لی تھی عدیم سے۔ وہ ایسے بتا رہے تھے جیسے اسٹاک کی صورتحال بتا رہے ہوں۔ کب؟ سمل کی آواز بامشکل نکلی تھی۔ شادی کے 3 ماہ بعد ہی۔ آپ کو کیسے؟ کی آواز اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ میں ملا تھا اس سے۔ وہ سامنے رکھی میز کی شفاف سطح کو دیکھ رہے تھے۔ وہ نہیں رہی جو پہلے تھی، بالکل بدل گئی ہے۔ پہلے میں نے سوچا تھا اس کو واپس لے آؤں، مگر اس کو دیکھنے کے بعد میں نے اپنا ارادہ بدل دیا۔ وہ خاموش ہو گئے۔ مگر ڈائیورس کیوں لی اس نے؟ عدیم کا امیر باپ کی غریب لڑکی کے ساتھ گزارا نہ ہو سکا تھا۔ بہت برے حالوں میں تھی مانور، وہ نازوں میں پلی بڑھی تھی، بھلا کب تک برداشت کرتی؟ عدیم کے ساتھ کسی فورن ٹور پر گئی اور پھر وہیں طلاق لے لی۔ مگر ڈیڈ، وہ تو اس سے محبت کرتی تھی۔ پیٹ میں روٹی اور جیب میں پیسہ نہ ہو تو محبت دکھائی نہیں دیتی۔ 22 سال تک عالیشان گھر میں شہزادیوں کی طرح پرورش پانے والی لڑکی، جو فرانس کے پرفیومز اور لندن کے سوپ استعمال کرتی تھی، ورساچی اور گوچی کے ملبوسات پہنتی تھی، وہ لڑکی بھلا کس طرح 9ویں منزل پر واقع 2 کمروں کے فلیٹ میں رہ سکتی تھی؟ بچپن سے لے کر جوانی تک ماں باپ کی دولت پر عیش کرنے والے اپنے ہاتھ استعمال کرنا اپنی تہذیب سمجھتے ہیں۔ کتابوں اور قصے کہانیوں تک تو شاید محبت کی خاطر غربت میں گزارا ممکن ہے، مگر پریکٹیکل لائف میں ایسا نہیں ہوتا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی سمل کو کئی برس پہلے کی وہ شام یاد آ گئی جب اس نے خرم کے سامنے یہ شرط رکھی تھی، میں تمہارے ساتھ تمہاری غربت میں گزارا کرنے کو تیار ہوں۔ اس وقت جوش جذبات میں اس نے ایسا کہہ دیا تھا، مگر کیا وہ اندرون شہر کے 2 کمروں والے مکان میں اپنی پوری زندگی گزار سکتی تھی؟ جب خرم کے سامنے اس نے اپنی شرط رکھی تھی، تب بھی اس کے خیال میں یہی تھا کہ وہ مان جائے گا
اور وہ اس کو سچ بتا دے گی، لیکن اگر وہ مان جاتا تو سمل کبھی نہ مانتی۔ منہ میں سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہونے والی لڑکی 2 کمروں کے گھر میں نہیں رہ سکتی۔ نہ جانے کیوں اس وقت سمل کے اندر سے اس سے کوئی پوچھ رہا تھا، کیا تم نے غلطی کر دی؟ کہ اپنی غلطی کی وجہ سے تم نے اس کو کھویا؟ کہاں ہوتی ہے اب وہ؟ کچھ دیر بعد اس نے پوچھا۔ کچھ عرصہ پہلے تک تو لاس ویگس میں تھی، میں نے سنا ہے کسی پیانسٹ کے ساتھ رہ رہی ہے، اب مجھے معلوم نہیں کہاں ہے۔ وہ چند لمحے خاموش رہے، پھر گویا ہوئے، اس نے مجھے اتنے دکھ دیے ہیں سمل کہ میرے دل میں اب اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اور پھر وہ مسکرائے، میرے پاس تم جو ہو، مجھے اور کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے یوں مسکرا کر دیکھنے پر وہ بھیگی پلکوں کے ساتھ مسکرا دی۔